السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کو ایک حد میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ کسی بھی کام میں اگر ہم حد سے بڑھیں گے، تجاوز کریں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے فیس بک کہ جہاں پر بہت سے فوائد ہیں، بہت سی سہولیات ہیں، ایک دوسرے سے رابطے کی ایک اچھی سماجی ویب سائٹ ہے، لیکن یہاں پر اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، اور اگر ہم احتیاط نہ کریں تو ہمارا نقصان کس حد تک بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو لاگ میں بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ حیران کن انکشافات ہیں، یہ ایک ایسی دل دہلانے والی سٹوری ہے جو کہ فیس بک کو لے کر سامنے آئی ہے، جس کے سننے کے بعد یقیناً جتنے بھی فیس بک استعمال کرنے والے ہیں وہ زیادہ نہیں تو کچھ دیر کے لیے ضرور ڈر اور خوف کے مارے اپنے ہاتھ اس ویب سائٹ پہ سے، اس سوشل پلیٹ فارم سے اٹھا لیں گے۔ لیکن اس کو میں استعمال کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ہر کام میں احتیاط بہتر ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ یہی بات سمجھ لیجئے آپ کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر آپ پہلے بچ لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، پریکاشنری میجرز لے لیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ فیس بک جہاں پر لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، یعنی کہ مرد خواتین سبھی موجود ہیں، آپ کے جاننے والے بھی ہیں، آپ کے لیے انجان لوگ بھی موجود ہیں۔ اور فیس بک استعمال کرتے ہوئے آپ جہاں پر اپنے جاننے والوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، وہاں پر کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انجان لوگ بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جب تعلق بنا رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ تعلق بنانے والا انجان ہی کیا، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ کوئی اس کے ایسے آپ کے ان کے میوچل فرینڈز ہیں کہ جن سے پتہ چل سکے کہ یہ فلاں کون ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کے جن کو آپ جانتے ہیں ان کے نام کے فیک اکاؤنٹس بھی بنائے ہوتے ہیں، وہی نام لکھ کر ایک فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر لوگ جو بہت سے لوگ ہیں جو اس باریکی میں نہیں جاتے اور بہت زیادہ کوئی شکوک و شبہات میں نہیں پڑتے، وہ اس بات کو سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ وہی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ پھر وہاں پر بات چلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ بھارت میں اسی طرح سے ہوا، ایک لڑکی نے ایک لڑکے کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا، آپس میں ان کا کچھ عرصہ تک گفتگو چلتی رہی، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ایک لڑکے کی طرف سے ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، اپنے کو بڑے اچھے سے کر کے پیش کیا جا رہا تھا، لڑکی اس کی باتوں میں آتی چلی گئی، لڑکی کو وہ بندہ جو ہے وہ سچا لگ رہا تھا، اور اس نے جو پورا ایک ٹریپ ہے وہ تیار کیا۔ اس ٹریپ کے تیار ہو جانے کے بعد اس لڑکے نے لڑکی سے ملنے کے لیے کہا، تو کیا لڑکی نے انکار کر دیا؟ کیا لڑکی نے اس وقت اس پر شک کیا کہ جب اس نے اس سے ملنے کا کہا؟ دونوں ہی باتیں نہیں ہوئیں۔ لڑکی نے ایک تو انکار نہیں کیا، دوسرا لڑکی نے اس لڑکے پر شک کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بات کہاں تھی اور کہاں سے کہاں نکل جائے گی، اور اس لڑکی کے لیے یہ پورا معاملہ، یہ پورا قصہ اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ جی لڑکی نے لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کیا، ایک جگہ مقرر ہوئی، اس جگہ پر وہ لڑکی پہنچ گئی اس لڑکے سے ملنے کے لیے۔ وہاں پہنچتے ہی ابتدائی طور پہ تو وہ لڑکا اکیلا موجود تھا، اور اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی، کرتے کرتے بات آگے بڑھی، انہوں نے اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جگہ تبدیل ہوئی تو جگہ کے تبدیل ہوتے ہی، یہ نیو دہلی میں یہ واقعہ ہوا ہے انڈیا میں، تو جیسے ہی جگہ تبدیل ہوئی تو جگہ کے تبدیل ہوتے ہی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور زیادتی صرف اس لڑکے نے نہیں کی ہے، اس لڑکے کے ساتھ اس کے کوئی آگے 24 دوست تھے، اس کے جاننے والے تھے، جو وہاں پر پہنچ گئے، لڑکی کو زبردستی وہاں جنگل میں، قریب جنگل تھا، جنگل میں لے جایا گیا، جہاں پر 25 افراد نے کل اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ اس واقعے کے ہو جانے کے بعد جس شوق سے وہ لڑکی گزر رہی ہوگی آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں، اور نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کو وہاں پر قریب ایک گودام تھا جہاں پر پھینک کر وہ لڑکے فرار ہو گئے۔ لڑکی اور اس کے گھر والوں نے 1 ماہ تک اس معاملے پر کوئی بات نہیں کی، اسی لیے کیونکہ وہ جس شوق میں سے وہ گزر رہے ہوں گے اور جس طرح سے ان کی زندگی اوپر نیچے ہو گئی ہوگی اس واقعے کے بعد، وہ کسی کو رپورٹ کرانا تو دور کی بات، وہ خود نہیں سنبھل پا رہے ہوں گے، گھر سے نہیں لڑکی نکل پا رہی ہوگی، اس کی یقیناً طبیعت نہیں سنبھل رہی ہوگی۔ لیکن بہرحال 1 ماہ کے بعد، یہاں پر یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں چونکہ تاخیر ہوئی، تو 1 ماہ کے بعد لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں نے اس واقعے کو لے کر متعلقہ تھانے میں نیو دہلی میں رپورٹ درج کروائی،
اور رپورٹ درج کروانے کے بعد اس سے یہی کہا گیا کہ جی اب آپ 1 ماہ کے بعد اس کو کیسے ثابت کریں گی، میڈیکلی بھی اس کو 1 ماہ کے بعد ثابت کرنا ممکن نہیں ہوگا جو آپ کلیم کر رہی ہیں، تو یہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اسی وقت اس واقعے کو رپورٹ کرتی۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کی انتہا، کہ ایک طرف اس لڑکی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے ہو جانے کے بعد چونکہ وہ خود سے نہیں سنبھل پا رہی تھی، نہ فزیکلی نہ مینٹلی، تو پھر وہ یقیناً گھر پہ رہی، اور گھر پہ رہنے کے بعد 1 ماہ کی جب ایک ان سے تاخیر ہو گئی تو اس کے بعد ان کو پھر یہ سننا پڑ رہا ہے کہ اب آپ اس کو ثابت کیسے کریں گے، میڈیکلی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال پولیس نے درج کردہ رپورٹ پہ اس لڑکے کو جس سے رابطہ ہوا تھا اس لڑکی کا، اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی دیگر 24 لوگ تھے اس کے جاننے والے، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ فیس بک ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت سے لوگوں کو لوگوں سے ملاتا ہے، آپ کو بہت سی معلومات بھی دیتا ہے، آپ کا دل بھی بہلا رہتا ہے، آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا باعث بھی ہے، اچھا وقت ٹائم پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر کے لوگوں پر اعتبار کریں۔ آپ کو لوگوں پر اعتبار کرنے سے پہلے ذرا ان کی چھان بین کر لینی چاہیے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون ہیں اور کون نہیں ہیں، اور کہیں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ فیس بک پہ اب کاروبار بھی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ لین دین بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ رقم بھجوا دیں، ہم آپ کو اس کے عوض فلاں چیز ہے، جو بھی کوئی پروڈکٹ وہ جس کی وہ تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو پروڈکٹ پہنچا دیں گے، اور لوگ ان پر اعتبار کرتے ہوئے رقم پہنچا دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی وہ رقم بھی ڈوب جاتی ہے۔ سو لہٰذا اس طرح کے جھوٹے، اس طرح کے مکار فریبی لوگوں سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اس پر احتیاط کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔